اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ طور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے، سامری۔ یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا، اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس، جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتاً، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم، یہ چونکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں تو یہ امانت دار ہیں۔ جب یہ وہاں سے چلے تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے۔ ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا، آگ میں تبایا، گلایا، اور اس سے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سوراخ رکھ دیے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچھڑا جو ہے وہ بول رہا ہے، اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ یہ موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا، وہ کہاں گیا ہے، کس خدا سے ملنے گیا، خدا تو یہ ہے۔ اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی، یہاں تو نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنے اشتیاق اور محبت اور شوق اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے، جو وقت معین تھا کوہ طور پر آنے کا اس سے پہلے۔ تو اللہ نے جواب طلبی کی تھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو؟ اور انہوں نے جواب دیا، اجلت الیک رب لترضی، پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تیری محبت، تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو گویا کہ وہ تو شاباش کی توقع رکھتے تھے، یہاں ڈانٹ پڑ گئی۔ ما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال عجلت الیک رب لترضی، لیکن اللہ نے فرمایا فإنا فتنا قومک من بعدک، تمہاری اس عجلت کی وجہ سے ہم تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں۔ تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، خیر کے کام کو بھی عین وقت پر سہج سہج پکے سو میٹھا ہو۔ تو اضل لہم السامری، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ من حلیہم، زیوروں سے، عجلا جسدا، ایک بدن سا بنایا بچھڑے کا سا، لہو خوار، جس میں گائے کی سی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، وہ گدھے کی سی یا گھوڑے کی سی یا بچھڑے کی سی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی۔ ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، اور وہ تھے بہت ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پچھتاوا ہوا، یعنی ان میں سے بھی گویا کہ 3 حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک قوم، بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا، ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آ گیا بعد میں، تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس پر اڑا رہا، جازم رہا۔ تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ ضَلُّوا، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کے پچھتاوا طاری ہوا، اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے، یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور اگر ہمیں بخش نہ دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو ہو جائیں گے بہت خسارے والوں میں سے۔